اللہ ماں باپ کی روزانہ مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 بندے ایسے ہیں جن کی زبان سے نکلنے والا اللہ کا نام اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کو یہ نام بڑا پسند آتا ہے۔ اور دوسرا، جب کوئی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر اونچی آواز سے اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کو مؤذن کی زبان سے نکلنے والا اپنا نام اتنا پسند آتا ہے، اللہ بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا، جب کوئی حج عمرہ کرنے والا احرام کی چادر باندھ کر زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ کو اپنا نام اتنا پسند آتا ہے، اللہ عذاب کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا، جب کوئی معصوم بچہ قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنی زبان سے پڑھتے بسم اللہ، اللہ کو یہ نام اتنا پسند آتا ہے، اللہ بستی کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نام اتنا پسند ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، میری والدہ کے ذمہ روزے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھو۔ اس عورت نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے ذمے حج تھا جو ادا نہ کر سکی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ عورت نے تیسری مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کی طرف سے ایک باندی کو آزاد کیا ہے، کیا مجھے اجر ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیک اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کے مرنے کے بعد والدین کو یاد رکھتی ہے۔ نیک اولاد، دیندار اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا اور درجات کی بلندی کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی اولادوں کو نیک بنائیں، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ جب یہی اولاد مدرسے کے اندر پڑھتی ہے، یہی اولاد ناظرہ پڑھتی ہے، یہی اولاد حفظ کرتی ہے، یہی اولاد تجوید و قرات پڑھتی ہے، قاری صاحب بچوں سے کہتے بیٹا نماز بھی پڑھا کرو، وہ بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یہ بچہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، یہ بچہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے ابو کو بھی معاف فرما، میری امی کو بھی معاف فرما۔ اب جو بچہ سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر، فرائض کے اندر صبح کے وقت، شام کے وقت، دوپہر کو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرے تو کیا اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ اللہ ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو دیندار بنانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، امیر المؤمنین، میرا بیٹا نافرمان بن چکا ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، آپ میرے بیٹے کو بلا کے سمجھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر آؤ۔ وہ شخص چلا گیا اور اپنے بیٹے کو لے کر امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا اپنے والد کی اطاعت کیا کرو، والد کی بات مانا کرو۔ نوجوان کہنے لگا امیر المومنین ٹھیک ہے میں اپنے والد کی بات ضرور مانوں گا، لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا صرف ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں یا اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا جس طرح اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر حقوق ہوتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا امیر المؤمنین ذرا وہ حقوق تو بتلائے، حقوق کی نشاندہی تو فرمائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا اسلامی نام رکھا جائے۔ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین میرے والد نے میرا پیدائشی حق ہی ادا نہیں کیا، میرے والد نے میرا جو نام رکھا ہے اس کا معنی گندگی کا کیڑا بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے نوجوان نے پوچھا امیر المؤمنین کوئی اور حق بھی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا دوسرا حق یہ ہے اپنی اولاد کو ادب سکھایا جائے۔ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین میرے ابو سے پوچھ لے، میرے ابو نے مجھے ادب نہیں سکھایا، ادب کی تعلیم نہیں دی۔ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین کوئی اور حق بھی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین میرا والد آپ کے سامنے موجود ہے، میرے ابو سے پوچھ لے، میرے ابو نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، نوجوان کے والد کی طرف دیکھ کے فرمایا تم میرے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہو، اولاد نافرمان بن گئی، جبکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اگر تم اولاد کے حقوق ادا کرنا شروع کر دو، اولاد کو قرآن سکھاؤ، یہی اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اولاد کو قرآن سکھانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ ایک تو میری محبت سکھاؤ۔ جتنے بھی حضرات موجود ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کیا میں نے اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائی ہے؟ میں نے اپنی اولاد کو حضور کی محبت کے واقعات سنائے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کے سامنے حضور کی سیرت کو بیان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اور دوسرا اہل